یا کریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں. تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر. جناب آپ دیکھ رہے ہیں ذرہ ناچیز کے ساتھ خواتین کے لیے اسپیشلی ڈیزائن پروگرام جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، جس کا بنیادی مقصد صنف نازک کو دین اسلام کی تجلیات سے منور کرنا ہے. ہم چاہتے یہ ہیں کہ خاتون خانہ دین سیکھے اور جناب اپنے متعلقین کو بھی دین سے واقف کاری فراہم کرے. کسی طور جتنا وہ سیکھے گی اتنا تو ایٹ لیسٹ بتائے گی. اور جناب اس مقصد کے تحت ہم ایک ٹاپک لے کے حاضر ہو جاتے ہیں، اور گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے ہم بات کر رہے ہیں حج کے تعلق سے، یعنی حج کے شرعی احکام ہمارا موضوع ہے. آج بھی جناب ہم حج کے مناسک اور حج ہی کے تعلق سے بات کر رہے ہیں. آج ہمارا جو بنیادی طور پہ موضوع ہے، جو عنوان ہے، وہ ہے سعی. سعی یعنی اس کے لغوی معنی ہے تیز چلنا، دوڑنا. اور اگر میں بات کروں شرعی اصطلاح میں تو جناب صفا اور مروہ جو کہ دو پہاڑیاں ہیں ان کے درمیان چکر لگانے کا نام سعی ہے. بیسیکلی یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک ولیہ کی یادگار ہے، اور یہ سنت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. آج ہم اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اور دیگر سوالات میرے پاس موجود ہیں. آپ کی کالز کو بھی انشاءاللہ ہم ویلکم کریں گے. ابھی میں ویلکم کر رہی ہوں جناب اپنی اسکالرز کو جو میرے ساتھ آن دی سیٹ موجود ہیں. ماشاءاللہ میری جو پہلی مہمان اسکالر ہیں خوشگلو ہیں، خوش انداز ہیں، خوش گفتار ہیں، اور یہ دونوں ہی خدمت دین کے جذبے سے سرشار ہیں. میں سلام عرض کر رہی ہوں جناب عالمہ شفق غلام مصطفیٰ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بڑی خوبی کے ساتھ گفتگو فرماتی ہیں، قرآن و حدیث سے خاص شغف رکھتی ہیں، افق مزمل، عالمہ افق مزمل. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ کو وبرکاتہ. بھی ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ. اور دونوں خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ. جناب ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے مینٹور استاذ الکریم شیخ الحدیث آپ آن ایئر آف ایئر ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اور آپ کی حضور سے ہمیں تسلی بخش مدلل اور مکمل جوابات ملتے ہیں. اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. ہم ویلکم کرتے ہیں، ہم سلام عرض کر رہے ہیں جناب مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم کو. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. جناب ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. شفق، اور آپ کی سمت آؤں گی. سعی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آزمائش کا آنا من جانب باری تعالیٰ یہ برحق ہے، اور اس کا ترتب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے برگزیدہ نیک اور مقدس نفوس پر ہوتا ہے. اور جب یہ نیک لوگ، کیونکہ انہیں چنا گیا ہے اور کسی وجہ سے ہی چنا گیا ہے، جب یہ ان آزمائش پر ثابت قدم اترتے ہیں، عزم و استقلالی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو پھر اللہ کریم کی رحمت کبھی بھی ان کے اس نیک عمل کو فراموش یا دھتکارتی نہیں ہے، بلکہ انہیں ایسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ ان کا یہ نیک عمل رہتی دنیا تک قائم رہتا ہے. اس طرح درج کر دیا جاتا ہے کہ آنے والے کثیر نسلیں اور امتیں اس کا دورہ کرتی رہتی ہیں. اس کی سب سے واضح اور بین مثال ہمیں سعی کی صورت میں ملتی ہے، کہ جو دراصل صفا اور مروہ جو کہ دو پہاڑ کعبۃ المعظمہ کے مشرق میں واقع ہیں، ان کے درمیان چلنے، تیز دوڑنے کو سعی سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندی بی بی حاجہ رضی اللہ عنہا کی یادگار ہے، کہ جب وہ ننھے اسماعیل علیہ السلام کے پانی کی طلب اور پیاس کی وجہ سے بے قرار ہو کر گنجان آباد علاقے میں یہاں سے وہاں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑ لگاتی تھی، تو اللہ کریم کو ان کی اس آزمائش پر اترنا اور یہ صبر کا مظاہرہ کرنا ایسا پسند آیا کہ اسے حج میں واجب قرار دے دیا گیا.
کہ اگر کوئی شخص یہ ادا نہیں کرتا تو اسے دم دینا لازم ہوگا. اب تو نہ بی بی ہاجرہ ہے نہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، نہ ہی زمزم کی تلاش ہے، لیکن وہ عزم و استقلالی کی ہی وجہ تھی کہ آج تک رہتی دنیا تک اس عمل کو حج کے اندر شامل کر دیا گیا. معلوم ہوا کہ جو سعی کا معاملہ ہے یہ ایسا واجب ہے کہ اگر اس کو ادا نہ کیا اور اس کے علاوہ ہی پورا حج ادا کر لیا جاتا ہے تو حج ہو تو جائے گا، حج اس پر موقوف نہیں ہے، حج ادا ہو جائے گا، لیکن ایسے شخص کو دم دینا لازم ہوگا. دم اس قربانی کا نام ہے جو حدود حرم میں کفارے کے طور پر دی جاتی ہے. اب تو اگر وہ اسی شہر میں موجود ہے، شہر مکہ میں ہے، تو حدود حرم میں قربانی پیش کر کے اس سے سبکدوش ہو جائے. اور اگر تو ایسا نہیں، وہ وطن واپس آ چکا، تو جو شخص بھی جا رہا ہے اس در پر جا رہا ہے تو اسے یہ حجتاً کہہ دے کہ تم میری طرف سے یہ دم دے دیا کرنا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کسی نے جان بوجھ کر بغیر عذر کے سعی کو ترک کیا تو بھی دم دے گا، اور اگر سعی کے اکثر پھیرے یعنی 7 پھیرے ہوتے ہیں تو اگر 4 ترک کر دیے، صرف 3 ہی کیے تھے اور بغیر کسی شرعی وجہ کے یہ معاملہ کیا، تب بھی دم دینا ہوگا. اور اگر وہ شخص ابھی اس جگہ پر ہے تو اعادہ بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر 4 سے کم یعنی 3، 2 یا 1 چکر چھوٹ گئے تھے، سعی کے باقی مکمل کر لیے، تو اب دم نہیں ہے، البتہ ہر چکر کے بس 1 صدقہ فطر کی مقدار اسے صدقہ کرنی ہوگی. صحیح. اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھیں کہ جو سعی کا معاملہ ہے یہ تب ہے کہ جب کوئی شخص بغیر عذر کے معاملہ کرتا ہے. جی. اگر کوئی صحیح شرع عذر ہو اور پھر اس کی سعی ترک ہوئی تو اب اس پر دم و کفارہ وغیرہ نہیں ہے. جیسے کوئی شخص اس قدر مجبور اور عاجز یا بیمار تھا، جیسے کوئی انسیڈنٹ پیش آ گیا کہ سارے ارکان ادا ہو گئے، بس یہی رہ گیا تھا اور پھر وہ لاچار ہو گیا. تو اب وہ اگر سعی نہیں کر سکتا تو اب اس کے اوپر دم وغیرہ دینا لازم نہیں ہے، کیونکہ یہ بغیر عذر شرعی کے نہیں ہے. اچھا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان 2 مقدس پہاڑوں کے درمیان سعی کرنے والا بنا دے. اللہم آمین. جناب ہم افق آپ کی سمجھائیں گے اور عالم افق مزمل ہمیں سعی کا طریقہ سمجھا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جیسا کہ اس حوالے سے بھی تفصیل بیان ہوئی کہ سعی جو ہے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان چلنے کا نام ہے. ایک کو صفا اور دوسرے کو مروہ کہا جاتا ہے. شروعات کی جائے گی صفا سے، یعنی سب سے پہلے جب طواف سے فارغ ہو گئے تو مسجد سے الٹا قدم باہر نکالیں گے. اور الٹے قدم سے مراد یہ کہ جب ہم کسی جگہ پر انٹر ہوتے تو ہم سیدھا قدم رکھتے ہیں، جب ہم وہاں سے باہر ہوتے تو ہم الٹا قدم باہر رکھتے ہیں. تو آپ مسجد سے باہر آ جائیں. اس کے بعد جو آپ نے صفا مسعی میں قدم رکھا، مسعی کہتے ہیں سعی کے مقام کو. اچھا. آپ نے وہاں قدم رکھا اور وہاں پر آنے کے بعد آپ نے جو دعائیں وغیرہ ہیں اور آپ کے زبان پر یہ چیزیں جاری ہونی چاہیے، کیونکہ وہ مقام ایسا ہے کہ وہاں پر ان چیزوں کی تو کثرت سے ضرورت ہوتی ہے. اور وہ بکس کے اندر جو ہے وہ سعی کے دوران پڑھنے والی دعائیں بھی منقولیں موجود ہیں جو احادیث میں ہیں. طویل دعائیں ہیں، وہ دیکھ کر پڑھ لیں. تو پہلے آئیں گے آپ صفا کی طرف. صفا کی پہاڑی کے قریب آنے کے بعد وہ اسٹیئرز بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر، تو آپ اگر 1-2 اسٹیئرز اگر چڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، یعنی اتنا آپ کو چڑھنا ہوگا کہ کم از کم آپ کو کعبہ شریف کلیئرلی دکھ جائے. اب لیکن وہاں پر چونکہ بڑی بڑی عمارتیں بن گئی ہیں تو وہ بہت اوپر جا کر کعبہ شریف کا دیدار ہو سکتا ہے. تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 2-3 سیڑھیوں پہ چڑھا ہے یعنی کہ امکان تو موجود ہے کہ اگر یہ عمارتیں نہ ہوتی تو کعبہ معظمہ نظر آ جاتا، تو لہٰذا وہ اتنا بھی کھڑا رہ سکتا ہے اور اس 1 یا 2 اسٹیئر پہ کھڑا ہو کر دعا وغیرہ پڑھے. جو دعائیں منقول ہیں اپنے لیے دعا کرے. وہاں پر سعی کی فلورز بن گئے تو یہ یعنی ناممکن سا نظر آتا ہے کہ آپ کو نظر. اور دوسرے کے علماء یہ بھی فرماتے ہیں بہت سارے کہ اوپر تک بہت زیادہ چڑھنا اور اس کے اندر جو ہے نا وہ احتیاطیں نہ کرنا یہ اچھی چیز بھی نہیں ہے، اور یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے، یہ جہلا کا طریقہ ہے کہ وہ اس کا ادب نہیں کرتے اور وہ بہت اوپر چڑھ جاتے ہیں. تو اس سے بھی علماء منع فرماتے ہیں کہ یہ بے ادبی کے زمرے میں آ سکتا ہے. تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. پھر آپ صفا کے مقام پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. جو بھی دل میں خواہشیں ہیں، ارمان ہیں، جو بھی چیزیں ان کے لیے آپ نے دعا کر لی. پھر آپ صفا سے چلنا شروع ہوئے، وہاں سے پہاڑی سے اترے اور اب وہاں سے مروہ کی جانب جائیں گے. اب ہوتا یہ کہ اس درمیان جو وہاں پر آپ کے بائیں طرف ایک گرین کلر کی لائٹ ہوگی جس کو سبز میل کہتے ہیں. اس کے ساتھ جیسے وہ لائٹ آئے گی وہاں سے مرد حضرات جو ہے وہ دوڑنا شروع کریں گے یہاں تک کہ دوسری گرین لائٹ آ جائے. یعنی 2 سبز میلوں کے درمیان دوڑنا ہوگا مردوں کو، اور عورتیں جو ہیں وہ ویسے چلیں گی جو نارمل ہے. اور مردوں کے لیے چلنے میں بھی یہ ہے کہ اگر بالفرض وہاں پر بہت زیادہ ازدحام ہے، بہت رش وغیرہ ہے، تو پھر آپ اگر تھوڑی دیر سعی روک سکتے ہیں تو روک دیں، کیونکہ دوڑنا سنت ہے. تو بلا وجہ سنت کو ترک نہ کریں، تھوڑا سا ویٹ کر کے پھر سعی کر لے تاکہ دوڑنے کا موقع ملے. اور دوڑنے میں یہ بھی احتیاط ہے کہ آر پر والوں کو دھکا نہ لگ رہا ہو، کسی کو ایزا نہ پہنچ رہی ہو، کیونکہ وہاں پر اگر 1 نیکی کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے تو پھر 1 گناہ کا جو تھرو آؤٹ تمام ارکان میں اس بات کا خیال رکھیں، پیش نگاہ رہے کہ خدمت خلق کو ایزا نہ پہنچے. کیونکہ اصل میں یہ جو ایک دوڑنے والا ہے، اسی طرح حجر اسود کا بوسہ دینا، یہ وہ معاملات ہوتے ہیں جس میں انسان کو اتنی وہ ہوتی ہے نا ہمت ہو رہی ہوتی ہے کہ دوسروں کو وہ دھکا دے رہا ہوتا ہے، اس کو ہوش ہی نہیں رہتا، جوش بھی ہوتا ہے. ہاں، تو وہ اس جوش کو تھوڑا کنٹرول میں رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم ایک اچھے کام کی جگہ گناہ کے معاملے میں پڑ جائیں. خیر وہاں سے جو ہے وہ جیسے ہی گرین لائٹ دوسری کراس ہو گئی، اب اپنے متوسط
طریقے سے چلیں گے، پھر مروہ پہ پہنچیں گے، مروہ پہ بھی اسی طریقے سے پہنچ رہے ہیں، 2-3 سیڑھیاں چڑھ کے وہاں پر بھی جو دعا کرنی ہے، یہاں تک کہ آپ 7 چکر پورے کر لیں. شروع ہوگا صفا سے اور ختم ہوگا مروہ پر 7واں چکر. صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، اس طریقے سے 7 چکر پورے ہوں گے. صفا سے شروع کرنا مستحب ہے، کسی نے اگر مروہ سے شروع کیا تو یہ چکر کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، مروہ سے صفا چکر کاؤنٹ نہیں ہوگا، کاؤنٹ صفا سے مروہ ہی ہوگا. اسی طرح خواتین کے لیے بھی احتیاط یہاں پر یہ ہے کہ وہ صفا کے پہاڑ پر یا مروہ کے پہاڑ پر چڑھنے کے لیے ہاتھ کی کلائیاں بعض اوقات جو ہے اوپر ہو جاتی ہیں، سلیو، اسی طریقے سے پیر جو ہے وہ اوپر سے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور دوپٹے وغیرہ کا دھیان نہیں رہتا. تو ان چیزوں کا کیونکہ ستر تو فرض ہے، ستر کی رعایت کرتے ہوئے سارے معاملات کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا اور صحیح کا یہ عمل مکمل طور پر شرعی قیودات کا لحاظ کرتے ہوئے ادا کیا جائے. کل بھی آپ یعنی کل بھی مفتی صاحب نے اس حوالے سے ذکر کیا اور آج آپ بھی احتیاطیں بتا رہی ہیں. اس وقت ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے، حاضر ہوتے ہیں. اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب، دین اور خواتین میں آج ہم بات کر رہے ہیں سعی کے تعلق سے، اور بریک سے قبل سعی کا طریقہ ڈسکس کیا گیا اور ہم نے شرعی حیثیت کو بھی جانا کہ یہ واجب رکن ہے. اور جناب اس وقت ایک کال شامل کر رہی ہوں اور پھر ہم مفتی صاحب کے ساتھ بڑھیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حمیرہ بات کرنی ہے ہماری بہن. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کل حال. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ اللہ کل حال. کیا سوالات لے کے آئی ہیں؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کسی نے اگر تشہد سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھول کر پڑھ لی تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ بسم اللہ پڑھ لی تو اچھا اور ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے زمزم میں سادہ پانی مکس کر دیا ہے تو کہتے ہیں زمزم کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے، کہ ایسے مکس کیے ہوئے سادے پانی کو بھی زمزم جو اس میں مکس ہے کہ کھڑا ہو کر پینا ہوگا، یا بیٹھ کر؟ بات کہتے ہیں کہ یہ سارا پانی زمزم ہو جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اور لاسٹ پرسن یہ ہے کہ اگر کسی نے صفا مروہ پہ صحیح جو کی بغیر وضو کے کر لی، یا کسی خاتون کو حیض آ گیا، تو اس صورت میں کیا صحیح ادا ہو جائے گی کہ نہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مفتی صاحب، میں آپ کی سمت آؤں گی سعی کے تعلق سے آج کلام کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندوں کی کیا ہی بلند شان ہوتی ہے. سبحان کہ اللہ کے مقبول بندوں کی جو ادائیں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں. واہ واہ. اللہ اپنے محبوبوں کی اداؤں کو بھی یادگار بنا دیتا ہے. اور اسی صحیح کو آپ دیکھیے کہ بنیادی طور پر تو حضرت ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی نیک بندی اور اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی زوجائے مطہرہ، انہوں نے یہ جو اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی خاطر پانی کی تلاش میں جو یہ چکر لگائے تھے صفا سے مروہ تک، تو اس کی یادگار اللہ نے یہ قائم فرمائی، اور ایسی قائم فرمائی کہ جن پہاڑیوں پہ انہوں نے یہ چکر لگایا تو ان کے چکر لگانے کی برکت سے اللہ نے ان پہاڑیوں کو بھی اپنے شاعر قرار دے دیا. سبحان اللہ. قرآن میں بیان فرمائے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. جی. یعنی اللہ کی ایک نیک بندی ولیہ، اللہ کی پیاری، اللہ کی مقبول بندی، انہوں نے جن 2 پہاڑیوں پہ چکر لگایا تو وہ بچے کی خاطر تھا اپنے اور پانی کی خاطر لگایا تھا، لیکن جو ان کا اس طرح چکر لگانا تھا وہ اللہ کو اتنا پسند کہ اللہ نے ان پہاڑیوں کو، کہ جن پہاڑیوں سے ان کے مبارک قدموں کو مس نصیب ہوا، ان کے مبارک قدموں سے اللہ نے ان پہاڑیوں کو اپنی نشانی قرار دے دیا. اس صفا کو بھی اللہ نے اپنی نشانی قرار دے دیا، مروہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دے دیا. سبحان اللہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے مقبول بندے، ان کی ادائیں اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہیں. تو ہمیں بھی اللہ کے مقبول بندوں کی ادائیں اختیار کرنی چاہیے اپنی عام زندگی کے اندر بھی. ہمارے لیے یہ ہستیاں رول ماڈل ہیں جو اللہ کے پیارے ہیں. مرد جو ہے وہ اللہ کے پیارے مرد ہیں، ان کی اللہ کے پیارے مردوں کی کیسا انداز اختیار کریں، ایسا انداز جو ان کے ساتھ خاص نہ ہو. یعنی کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، وہ تو ظاہری بات ہے خاص ہے. جنرل بات ہو رہی ہے جن چیزوں کا تعلق جو ہے وہ امت کے ساتھ ہوتا ہے، رول ماڈل کے طور پر وہ کرتے ہیں جو اسوہ حسنہ ہے. تو مردوں کو اللہ کے نیک بندے جو مرد ہیں ان کا انداز اختیار کرنا چاہیے. خواتین کو جو خواتین اسلام ہیں جو اللہ کی نیک بندیاں ہیں پیاری، ان کی جو مقبول ادائیں ہیں، ان کی جو زندگی کا انداز تھا انہیں وہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمتوں سے ہم مردوں کو بھی حصہ ملے اور اللہ کی رحمت سے ہماری خواتین کو بھی حصہ ملے. تو یہ صفا مروہ کی صحیح بھی ہوئی، اللہ کے مقبولوں کی ادا میں سے ایک ہے. اور سبحان اللہ کیا کہنے ہیں اس کے.
اور صحیح کے دوران کی احتیاط کی جہاں تک بات ہے تو ایک بات یہ کہ جو صحیح کے دوران دوڑنا ہے جی میلین اخضرین جو کہلاتے ہیں، 2 سبز نشانیاں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ جو دوڑا جاتا ہے، اس دوڑنے میں یہ دوڑنے کا حکم صرف مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ جی بعض اوقات دیکھنے میں یہ ہے کہ بعض خواتین بھی مردوں کو بعض اوقات دیکھا دیکھی جو ہے تھوڑا تیز تیز چلنا وہاں شروع کر دیتی ہیں یا دوڑنے کی کوشش کرتی ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ دوڑنے کا حکم صرف مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ خواتین کے لیے بہرحال ہر مقام پہ پردے کی رعایت اور وقار والے انداز کی رعایت ہی اولا ہے اور بلکہ لازم ہے، تو وہاں بھی انہیں یہ انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض کسی کو پیاس لگے تو وہاں پر کولر لگے ہوئے ہیں، زمزم شریف ہوتا ہے پانی، تو وہاں پر اگر کوئی پانی پی لیتا ہے تو صحیح کے دوران پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے، مباح ہے، اس سے کوئی خلل نہیں آتا عبادت کے اندر۔ اسی طرح اگر کسی نے سلام کیا، اپنے سلام کا جواب دیا، یا آپ نے خود کسی کو سلام کر لیا، یہ بھی چلے گا۔ ضرورت کے تحت کوئی بات کی تو وہ بھی چلے گی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ صحیح کے ارکان میں کوئی خلل اس سے نہیں آتا، صحیح کے لیے شرط نہیں ہے خاموش رہنا۔ اچھا، ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے لیکن ضرورت کی بات ہی کریں، بلا وجہ جو فالتو بات ہوتی ہے، فضول بات ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، اور صحیح کے موقع پہ تو اور زیادہ مکروہ ہے فالتو بات کرنا۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایک دوسرے کو دیکھا ملنے والے ہیں، وہاں کھڑے ہو گئے اور آپس میں آپ نے گپیں لگانا شروع کر دی، ایسا نہیں، صرف سلام کلام کیا جا سکتا ہے، حاجت کی بات کی جا سکتی ہے، ادروائز وہ عبادت کی جگہ اور وہاں پر آپ عبادت کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ عبادت کریں، وہاں پر آپ اس طرح میل جول کے لیے نہیں آئے ہوئے، اور اگر آپ نے بالفرض ملنا ہے تو آپس میں کہیں کوئی اور جگہ جو ہے جہاں اگر آپ کو ملاقات کرنی ہے تو ملاقات کریں، لیکن وہاں اس مقام پہ کھڑے ہو کے طول طویل جو ہے گپے نہ لگائیں، وہ گپ شپ کی جگہ نہیں ہے، وہ عبادت کا مقام ہے، وہاں پر آپ عبادت کے لیے آئے ہیں اور عبادت کے لیے آئی ہیں، تو وہاں پر آپ عبادت میں ہی مشغول رہیں تو بہتر ہے۔ باقی رہ گئی بات جو ہے وہ سطر کی، سطر عورت کی، تو سطر عورت جو ہے وہ بہرحال وہ تو ہر جگہ ہی ضروری ہے اور وہاں بھی سطر عورت لازم ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، میں آپ کی سمجھاؤں گی، اور حلق اور تقصیر کے تعلق سے جو حکم شرعی ہے وہ بیان فرما دیجئے، خواتین کے لیے اسپیشلی کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو احرام کی وجہ سے ایک پابندیاں محرم پر لازم ہو جاتی ہیں، جی، حلق اور تقصیر دراصل اس کا اینڈ ہے۔ حلق یا تقصیر کے بعد پھر وہ پابندیاں بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ حلق کا مطلب ہے بالکل سرے سے بال ہٹوا لینا، ٹینڈ کروا لینا، اور تقصیر کا مطلب ہے تھوڑے بال رکھنا یا خشخشے کروانا یا کم بال کترنا۔ دونوں کرنا ہی جائز ہے، بلکہ حلق کرنا افضل ہے اور قصر کرنا ہے مردوں کے لیے، یہ بات بتا رہی ہوں میں آپ کو، حلق کرنا یہ افضل ہے اور قصر کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ جیسا کہ نبی کریم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے خود جو ہے وہ حلق فرمایا، اور پھر کہا کہ دعائے رحمت ہے حلق کرنے والوں کے لیے، 3 دفعہ دعا کروائی، اور جب قصر کرنے والوں کا معاملہ ہے تو آپ نے صرف 1 دفعہ دعائے رحمت کروائی، تو اس سے زیادہ افضل ہے۔ جی، تو حلق کرنا زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ کوئی اگر لگاتار پیدل پہ عمرے کر رہا ہوتا تو اس کے لیے بہت دقت ہو جاتی، بار بار اس طرح پھروانا یہ آسان بات نہیں ہوتی، تو اگر پہلے وہ قصر کروا لے پھر حلق سے کر لے تو بھی یہ کفایت کرے گا، لیکن بہتر حلق کروانا ہے۔ اور جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے تو عورتوں کے لیے حلق کروانا یہ حرام ہے، کیونکہ اس کی بال اس کی زینت ہے، اس کا حصہ ہے، اور مردوں سے مشابہت کی بنا پر حلق کروانا عورت کے لیے حرام کام ہے۔ البتہ عورت اپنے بال کترے گی کتنے، جتنے یہ 1 پور کے برابر ہیں، تو اپنے بالوں میں سے کسی بھی لٹ کو لے کر اگر وہ حصے کرتی ہے بالوں کے تو بھی جائز ہے، سارے بالوں کے اینڈ میں لے لیتی تو بھی جائز ہے، بس 1 پور کے برابر بالوں کو رول کر کے حصہ کاٹ دیا جائے تو عورت احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بتائیے عالمہ افق مزمل، آپ کی سمجھاؤں گی کہ اچھا ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم، ایک کالر شامل کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسی ہیں یہ بتائیے پہلے؟ میں ٹھیک ہوں جی، اللہ کا بہت کرم ہے۔ میری کون بہن اور کیا ہے؟ میں نعیمہ چودھری بول رہی ہوں، مجھے مفتی صاحب سے سوال کرنا ہے۔ نعیمہ چودھری، مفتی صاحب کی آواز ہوگی اگلی، مفتی صاحب سے بات کرنی ہے۔ مفتی صاحب آپ سے بات کریں گی۔ مجھے میرا پیسہ بہت پھنسا ہوا ہے، 1.5-2 کروڑ روپے، تو میں چاہ رہی ہوں کہ وہ کوئی وظیفہ بتا دیں یا کوئی عمل بتا دیں، یا مجھے ان کا فون نمبر دے دیجیے، میں ڈائریکٹ ان سے بات کر لوں۔ بتاتے ہیں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب۔ پیسے کے تعلق سے پریشان ہے میری بہن، تو اسی لیے مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ حالت احرام میں عالمہ افق مزمل کیا خود حلق یعنی تقصیر کے حوالے سے بیسیکلی ہم خواتین کے لیے کر رہے ہیں تو سمجھا دیجئے، تو حلق یا تقصیر کا کیا معاملہ ہوگا؟ خود کر سکتے ہیں یا کسی دوسرے سے کروانا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھیے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جب حالت احرام میں ہم ہوتے ہیں تو جیسے دوسری پابندیاں جن کا ہم نے ذکر پچھلے پروگرامز میں کیا اسی طریقے سے بال منڈوانا بھی یا مونڈنا بھی منع ہوتا ہے حالت احرام کے اندر. لیکن اگر آپ کو اپنی حالت احرام کو اینڈ کرنا ہو, اس کو ختم کرنا ہو, جیسے عمرہ کمپلیٹ ہو گیا, آپ نے سارے ارکان ادا کر لیے, اب صرف حلق و تقصیر رہ گیا, تو ایسی صورت میں آپ چاہے خود حالت احرام میں آپ دوسروں کے بال کاٹیں گے, کوئی آپ کے بھی بال کاٹ دیا, خود اپنے بال کاٹ کر آپ احرام سے باہر ہو سکتے ہیں. اچھا, اس وقت تو یہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ابھی حالت احرام میں ہیں, ابھی حلق و تقصیر کا موقع نہیں آیا اور اس سے پہلے کوئی یہ کام کرنا چاہتا ہے, تو ایسی صورتوں میں بعض کنڈیشن میں دم لازم ہوتا ہے, بعض میں صدقہ لازم ہوتا ہے, اچھا, اور بعض پر جو فقط خیرات لازم ہوتی ہے. ٹھیک. یہاں پر جو شرعی اصطلاحات یوز ہوتی ہے, دم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا جانور قربان کرنا حدود حرم میں, جیسے بکرا یا دمبا وغیرہ, اور بدنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑا جانور قربان کرنا جیسے گائے یا اونٹ وغیرہ. اور جب جہاں صدقے کی بات آئے گی تو وہ صدقہ فطر کی مقدار ہوتی ہے, اور خیرات کے اندر یہ کہ آپ اپنے استطاعت جو ہے تھوڑی بہت خیرات جو بھی کر لیں. بہرحال اگر کسی شخص نے حالت احرام میں ہونے کے بعد اپنا خود کا جو ہے وہ بال منڈے یا قصر کیے, حلق یا قصر دونوں کی بات ہو رہی ہے, تو جو ہمارے یہاں پر حج کے اندر جو ہے وہ چہارم کا اعتبار کیا جاتا ہے, 1/4 کا. کسی بھی چیز کو اگر آپ مونٹے کٹ کرتے ہیں اس کے اندر 1/4 کا اکثر جگہ پر اعتبار کیا. تو اگر کسی خاتون نے, کسی مرد نے اپنے 1/4 بال یا اس سے زیادہ خود مونڈ لیے یا منڈوا لیے, تو ہر صورت میں ان کے اوپر جو ہے وہ دم لازم ہوگا, کیونکہ چہارم سے زیادہ یا چہارم کے برابر پہ دم لازم ہوتا ہے. اچھا, اگر اس سے کم میں مقدار ہے, جیسے بالکل چھوٹی سی کوئی لٹ ہے وہ کٹ کر لی اپنی, اس صورت میں تو ان کے اوپر صدقہ لازم ہوگا, پھر دم لازم نہیں ہوگا کیونکہ چہارم سے کم ہے. اچھا, دوسری کنڈیشن وہ ہے کہ خود حالت احرام میں مگر جن کے بال مونڈے وہ کون ہیں, یا تو وہ محرم ہوں گے یا غیر محرم ہوں گے, دونوں صورتیں ہیں. جس کے بال مونڈے اگر وہ غیر محرم ہے تو ایسی صورت میں فقط خیرات لازم ہے, دم یا صدقہ وغیرہ لازم نہیں, تھوڑی بہت خیرات جو ہے وہ کر دیں. اور جس کے بال مونڈے اگر وہ خود بھی حالت احرام میں اور دونوں کا احرام سے فارغ ابھی نہیں ہونا, تو ایسی صورت میں جس نے مونڈا اس کے اوپر صدقہ ہے, اور جس نے منڈوایا, جس کے بال کٹ کروائے گئے ہیں, اس کے اوپر پھر ایسی صورت میں دم لازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تفصیل سمجھ میں آ جائے. چہارم کا اعتبار کیا جائے گا, خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے. اچھا, جو خواتین اپنے بال کٹ کریں گی وہ اپنے بالوں کے 4 پورشن کر کے ایک پورشن کا پورا کاٹ لیں گی, تو ان کے ادا ہو جائے گا یہ کٹ ہونا. صحیح, یہ چہارم کے برابر نہیں کہلائے گا, بلکہ یہ ان کا جو احرام سے باہر ہونے کی پابندی ہے اس کا میں آپ کو بتا رہی ہوں طریقہ, کہ یا تو 4 پورشن کر کے ایک پورشن کے بال کاٹ لیے, جب دوسرا عمرہ کیا تو دوسرے کے لیے دوسری پورشن کے ایک لٹ کاٹ لی, یہ بھی کر سکتی ہیں. اور ساروں ٹوٹل لے کے بھی تو کیا جا سکتا ہے, ٹوٹل بھی کر سکتے ہیں, مگر وہ خواتین جن کے بال چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ان کے لیے تکلیف ہو جاتی ہے جب سارے بالوں کو ایک ساتھ لینا. تو ان کے لیے ہم یہ مسئلہ پھر بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ 4 حصے کر کے ہر ایک حصے کا کر لے, تو وہ اس طرح 4 عمرے ہو جائیں گے آرام سے, اور بال بھی زیادہ کٹ نہیں ہوں گے. تو یہ بھی طریقہ اختیار کر سکتی ہیں. تو یہ دم کی اور اصطلاحات وغیرہ یاد رکھیں گے نا تو پھر انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی یہ جاننے میں. ٹھیک ہے جناب مفتی. اچھا, اس وقت ایک بریک شامل کر رہے ہیں, اور دم اور بدنہ کے تعلق سے کلام کیا گیا ہے. میں مفتی صاحب کی سمت آؤں گی, لیکن اس وقت ایک بریک شامل کری, انشاءاللہ بریک سے واپس آتے ہیں. آپ درود پڑھتے رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب, دین اور خواتین میں آج ہم بات کر رہے ہیں سعی کے تعلق سے, اور بریک سے قبل ہم نے حلق اور تقصیر کے تعلق سے اس کا کیا حکم ہے, اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے, ہماری بہنوں نے کلام کیا. اب میں چاہتی ہوں کہ مفتی صاحب کی سمت بڑھوں. جی مفتی صاحب, حلق اور تقصیر کا کیا حکم ہے, ہمیں طریقہ سمجھا دیجیے. تقریباً ساری بات ہو گئی. کالرز کی طرف ٹھیک ہے, کالرز کی طرف آ جاتے ہیں. اچھا, پہلا سوال آف ایئر میں نے شامل کیا تھا مفتی صاحب. غیر مسلم ملک سے کال آئی ہے, ان کی بیٹی نے MA انگلش کا پیپر دیا تھا, اور اس پیپر میں کچھ شرکیہ کلمات تھے. پیپر انہوں نے دے دیا, رزلٹ بھی آ گیا, انہوں نے پاس بھی کر لیا ایگزام, لیکن اب وہ اس ڈگری سے جاب کر سکتی ہیں, اور اگر نہیں کر سکتی یا کر سکتی ہیں کیا حکم ہوگا, اور دوسرا اس پیسے کا کیا حکم ہوگا اس جاب کے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ شرک وہ جرم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, ساری برائیاں معاف کر دیتا ہے سوا شرک کے. اللہ, تو اس لیے شرک کو بالکل بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. ان الشرک لظلم عظیم, کہ بے شک شرک ضرور ظلم عظیم ہے, اور یہ بات قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں فرمائی جا رہی ہے. تو اس لیے شرک کی معافی تو کسی حال میں نہیں, اور شرک کو بالکل ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. اچھا, یہ جو فرمانا کہ شرک کی معافی نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کہ آدمی کا انتقال شرک ہی کی حالت میں ہوا. ورنہ اگر بندے نے شرک سے توبہ کر لی تو سچے دل سے توبہ کرے گا تو توبہ بہرحال اگر توبہ کے ارکان اور شروط کی رعایت کے ساتھ کی جائے تو مقبول ہوتی ہے. توبہ کفر سے بھی مقبول ہوتی ہے, شرک سے بھی مقبول ہوتی ہے. توبہ کی صورت میں تو اللہ کفر بھی معاف فرماتا ہے, شرک بھی معاف فرماتا ہے, لیکن بغیر توبہ کیے گناہوں کی معافی تو ہے, لیکن کفر و شرک کی معافی نہیں. اور شرک ویسے بھی بہت شنی ہے, بہت کبھی ہے. شرک وہ برائی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ظلم عظیم کہہ کے ذکر کروائے.
شرک وہ برائی کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ باقاعدہ یہ فرمائے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرتا. شرک کی مذمت میں کئی احادیث قدسیہ موجود ہیں, کئی آیات موجود ہیں, اور انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی آئے وہ دعوت توحید لے کر آئے تو سب نے ہی شرک کی مذمت کی, بہت زیادہ مذمت کی. تو اس لیے شرک کے بارے میں تو ہمیں بالکل کہیں بھی کوئی ہلکا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے, نہ ہم کرتے ہیں نہ ہم اس کی ایجاد کسی بھی سطح پر دیتے ہیں. تو شرک کی ایجاد بالکل نہیں ہے, یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اور جو غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں ان کے لیے تو بدرجہ اولیٰ یہ احتیاط ضروری ہے کہ وہاں یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں, تو انہیں شرک سے بچنا چاہیے تھا. لیکن اگر بالفرض انہوں نے ایسا کر لیا تو سچے دل سے اس پر توبہ کریں, نادم ہو کر, اور عزم مصمم کریں کہ آئندہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کریں گے, بھلے اس میں کتنا ہی فائدہ دنیاوی طور پر کیوں نہ ہو رہا ہو. تو دنیاوی مفاد کی خاطر, منفعت کی خاطر ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ انہوں نے غلط کیا, اس پر نادم ہو کر سچے دل سے توبہ کریں, وہ بہن خود بھی اور ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی, کیونکہ ان کی جو بچی نے جو کیا وہ تو سو کیا, لیکن جو والدہ ہے اس نے بھی صحیح طرح منع نہیں کیا جیسے منع کرنا چاہیے تھا. انہوں نے بھی ہلکے انداز میں منع کیا, اس لیے انہیں بھی اس پہ توبہ کرنی چاہیے. اب لیکن آ جائیں اگلی بات کی طرف کہ اب جو ان کے پاس ڈگری ہے اس ڈگری کی بیس پر اگر وہ کوئی انہیں جاب ملتی ہے تو دیکھیں وہ جو انہوں نے جو شرکیہ کلمہ جو تھا وہ تو غلط تھا اپنی جگہ پر, لیکن یہ جو انہیں الگ سے ڈگری کے بہاف پر کوئی جاب ملنی ہے تو ڈگری کے اندر کوئی شرک نہیں ہے, نہ ہی اس ڈگری کے اندر کوئی شرکیہ کلمہ ہے, نہ اس ڈگری میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اس کی بنا پر کوئی نوکری جو ہے وہ ناجائز ہو جائے یا حرام ہو جائے یا باطل ہو جائے. تو اگر وہ جائز نوکری حاصل کر رہی ہیں تو جائز نوکری جائز ڈگری کی بنیاد پر, جبکہ ندامت بھی ہے, یہ کہہ رہی تھی کہ ان کو وہ تو ندامت ہے, لیکن توبہ بھی کریں. صرف ندامت ہی کافی نہیں ہے, باقی جو توبہ کے ارکان ہیں وہ سارے ملوز رکھنے چاہیے, ان کو رکھ کر. ندامت بھی توبہ کا ایک رکن ہے. ایک رکن تو یہ ہوتا ہے کہ اعتراف کرنا اور گلٹی فیل کرنا, الاقلاع ذنب, گناہ چھوڑ دینا, گناہ چھوڑ کر گناہ یا کفر جو بھی کیا اسے چھوڑنا, اس کا اعتراف کرنا, اور اس کے بعد دوسرا یہ ندامت ہے, یعنی گلٹی فیل کرنا, نادم ہونا. یہ نہیں کر لیا تو کیا ہوا, یہ نہیں, بلکہ واقعی جس کو ندامت کہتے ہیں پشیمانی ہونا, پچھتانا, افسوس کرنا. پھر اس کے بعد اگلا یہ کہ عزم علی ترک المعصیہ, کہ آئندہ یہ نہیں کروں گا. العزم علی اللہ یعود ابدا, کہ اب کبھی اس کی طرف نہیں جاؤں گا, یہ پختہ ارادہ کرنا. یہ تین بنیادی ارکان ہیں, انہیں ارکان بھی کہتے ہیں, شروط بھی کہتے ہیں توبہ کے. یہ ضروری ہیں, یہ کریں گے تو توبہ متحقق ہوگی, اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ جب ارکان کے ساتھ ہو تو قبول ہی فرماتا ہے. وہ تواب ہے, توبہ قبول فرمانے والا. توبہ کر لیں. باقی جہاں تک جاب کی بات ہے, اگر وہ جائز جاب ہے تو جائز جاب جائز ہے, اور اگر ذریعہ بھی جائز اختیار کر رہی ہیں تو بالکل جائز ہے. ایم اے انگلش کی ڈگری تھی وہ ان کی کہہ رہی ہیں. جی وہ کسی بھی اس کی ڈگری ہو. میں اصل میں اس وجہ سے یہ جائز ڈگری اور الفاظ اس طرح بول رہا ہوں, جائز ذرائع اور جائز نوکری, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نوکریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نوکریاں جائز نہیں ہوتی. اسی طرح بعض اوقات نوکری تو جائز ہوتی ہے لیکن اس کے لیے جو ذرائع اختیار کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ جائز نہیں ہوتے. تو اس لیے میں اس سے بچنے کے لیے بطور حد, بطور قید یہ بات کر رہا ہوں کہ ایجاد تو دے رہا ہوں لیکن کوئی چور دروازہ نہ رہ جائے, کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھائے. اس لیے میں باندھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جائز نوکری اور جائز ذرائع سے اختیار کر رہی ہوں تو حرج نہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. حمیرہ بہن نے ملتان سے پوچھا ہے کہ تشہد سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی تو کیا سجدہ سہو ہوگا؟ تشہد سے پہلے بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا تو نہیں چاہیے, افضل یہ ہے کہ نہ پڑھا جائے. لیکن اگر بالفرض کسی نے پڑھ لیا تو یہ پڑھنا گناہ نہیں ہے اور اس پر سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوتا, نماز ہو جائے گی. اچھا, زمزم میں اگر پانی مکس کر دیا جائے, امائیں کر دیتی ہیں یوزولی کہ وہ پانی کو مکس کر کے بڑھاتی رہتی ہیں, تو اب اس پانی کو کھڑا ہو کے پیا جائے گا, حکم شرع کیا ہوگا اس پانی کے حوالے سے؟ دیکھیں, زمزم شریف کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں اور زمزم شریف بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں. یہ جو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ شاید کہ زمزم شریف کھڑے ہو کر ہی پینا ہے, بیٹھ کر زمزم شریف پینے کی اجازت نہیں ہے, تو یہ درست نہیں ہے. یہ درست نہیں ہے, بیٹھ کر بھی زمزم شریف پیا جا سکتا ہے, جائز ہے. اور باقی یہ الگ بات ہے, یہ خود فی نفس سے یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ زمزم کھڑے ہو کر پینا سنت ہے یا نہیں. علماء میں مشہور ہے, کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے پینے کا, اس کو مستحب بھی قرار دیا ہے بعضوں نے اور بعض نے سنت بھی قرار دیا ہے. لیکن دوسری طرف احادیث بہت ساری موجود ہیں. کچھ روایات میں سرکار علیہ السلام کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر نوش فرمایا, کچھ میں دوسرا طریقہ بھی آپ کی طرف منسوب ہے کہ بیٹھ کے نوش فرمایا. تو اس لیے علماء میں اس میں ویسے ہی اختلاف ہے کہ زمزم جو ہے وہ کھڑے ہو کر پینا سنت مستقل ہے یا نہیں. بعض کے نزدیک زمزم کھڑے ہو کر پینا سنت ہے, بعض کے نزدیک زمزم شریف بھی دیگر پانیوں کی طرح بیٹھ کر ہی پینا سنت ہے.
تو جب اس طرح کا اختلاف موجود ہے تو کوئی اگر بیٹھ کر بھی اصل خالص زمزم شریف بھی پی لے تو کوئی گناہ نہیں. لیکن جو ان علماء کے قول پر عمل کرتے ہوئے کھڑے ہو کر پیتا ہے کہ جو اسے سنت قرار دیتے ہیں اور باعث برکت قرار دیتے ہیں اور مستحب قرار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ تدلو زمزم شریف بندہ سیر ہو کر پیے اور اس کی برکت جو ہے پورے جسم کے تمام اعضاء میں چلی جائے گی. کھڑے ہو کر بندہ پانی پیے گا تو تمام اعضاء میں پانی سرایت کرتا ہے, یہ حکمت بیان کی جاتی ہے. بعض علماء یہ حکمت بیان کرتے ہیں. اس طرح بعض یہ کہتے ہیں کہ احتراماً کھڑے ہو کر پی رہے ہیں تو زمزم شریف کا احترام بھی اچھی بات ہے. کوئی احتراماً کھڑے ہو کر پیتا ہے, اچھی بات ہے. کوئی اگر اس نیت سے کھڑے ہو کر پیتا ہے کہ سارے اعضاء بدن میں سرایت کر دے, اچھی بات ہے. کوئی ان علماء کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے کہ جو اسے مستحب یا سنت کہہ رہے ہیں مستحب سمجھ کر پیتا ہے تو بھی یہ اچھی بات ہے, لیکن اسے مستحب کے درجے میں ہی رکھیں. جنہوں نے سنت قرار دیا انہوں نے بھی سنت مستحبہ ہی قرار دیا ہے, یہ کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ فرض یا واجب ہے. تو اگر بیٹھ کر بھی پی لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. خالص زمزم کے بھی میں بات کر رہا ہوں, تو اب جس پانی کے اندر جو ہے وہ زمزم شریف کے چند قطرے ہوں اور باقی پانی دوسرا ہو تو اس کے لیے تو آپ سمجھ لیں کہ جب خالص پانی کے لیے یہ ہے کہ بیٹھ کر پیا جا سکتا ہے تو وہ پانی بھی بیٹھ کر پیا جا سکتا ہے. تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ زمزم شریف تو کھڑے ہو کر پی لیا جائے, لیکن جو دوسرا پانی ہے جس کے اندر زمزم شریف کے صرف چند قطرے ملے ہوں, احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اسے بیٹھ کر پیا جائے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. زمزم کے تعلق سے اتنا مفصل جواب میں نے تو پہلے نہیں سنا حضرت. اچھا, نعیمہ بہن نے کال کی ہے, 1.5 یا 2 کروڑ روپے کا کچھ معاملہ ہے اور یہ پریشان ہو رہی ہیں, آپ دعا فرما دیجئے اور رہنمائی فرما دیجئے ان کی. اللہ ان کے لیے خاص دعا کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے, ان کی مشکل حل فرمائے اور اچھے انداز میں جائز طریقے سے ان کا جو پیسہ جو یہ بتا رہی ہیں وہ ان کو واپس مل جائے یا اس کا نعم البدل حاصل ہو جائے. اور وظیفہ جہاں تک انہوں نے پوچھا تو بطور وظیفہ یہ یا غنی یا مغنی پڑھا کریں. انہوں نے بنیادی طور پر تو وظیفہ پوچھا تھا, وظیفے کے لکھا یا غنی یا مغنی, یہ پڑھا کریں. کتنی دفعہ حضرت؟ یہ کھلا پڑھیں, کثرت کے ساتھ پڑھیں, اول آخر, لیکن جب بھی پڑھیں اول آخر درود شریف پڑھیں. اچھا. غنی کا معنی ہے بے نیاز, مغنی کا معنی ہے بے نیاز کرنے والا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں دونوں. تو یہ اپنے اس مسئلے کے لیے یا غنی یا مغنی کو ورد میں رکھیں, اللہ پاک خیر کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں, یہ ورد بھی کریں, اول آخر درود شریف بھی پڑھیں اور اس کے علاوہ ورد کے علاوہ ویسے بھی دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانا, قلب سے قلب کی توجہ اللہ کی طرف کرنا, یہ بندے کے حق میں ویسے بھی نافع ہے, روحانیت کے لیے بھی نافع ہے, آخرت کے لیے بھی نافع ہے, دین کے لیے بھی نافع ہے اور بندے کی دنیا کے لیے بھی نافع ہے. اللہ سے قلب کا جو تعلق ہے یہ ہر سطح پر مسلمان کے لیے نافع ہوتا ہے. تو اپنے قلب کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ مضبوط کریں. بغیر وضو کوئی اگر صحیح کرتا ہے یا بہنوں کو حیض آ جاتا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ صحیح کے لیے شرط نہیں ہے طہارت, طواف کے لیے طہارت شرط ہے, صحیح کے لیے طہارت شرط نہیں ہے تو صحیح ہو جاتی ہے. حضرت آپ نے بتایا صحیح کے تعلق سے کہ پانی پیا جا سکتا ہے, اگر کوئی مریض ہے یا شدت پیاس ہے تو کیا طواف کی حالت میں بھی پانی پیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل, جس طرح جو ہے صحیح میں پانی پینا جائز ہے بالکل اسی طرح طواف میں بھی پانی پینا جائز ہے. طواف کے اندر بھی پانی پینے کی اجازت ہے, ممانعت نہیں ہے, مریض کے علاوہ بھی اجازت ہے. یعنی ویسے نارمل بھی کوئی اگر پانی وہاں پینا چاہے, کسی کو پیاس لگ رہی ہے اور وہ زمزم شریف پینا چاہتا ہے تو وہ پی سکتا ہے, لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ بلا وجہ نہ پئیں. آپ کو مجبوری ہے, کوئی بہت زیادہ پیاس ایسی ہے جو ناقابل برداشت ہو رہی ہے تو پھر آپ پی لیں, اور ویسے اگر کوئی پی لے تو بھی ہے تو جائز ہی, لیکن چونکہ عبادت ہے نا, طواف بھی عبادت ہے, تو آپ اپنی توجہ عبادت کی طرف رکھیں, بلا وجہ چھوڑ کے نہ جائیں کہ ابھی آپ کو معمولی سی پیاس لگی تو آپ کہیں ابھی میں جا کے پانی پی لیتا ہوں یا پی لیتی ہوں, پھر آپ دور گئے جا کے پانی پیا, پھر آ کے آپ وہاں سے طواف شروع کریں. تو بہتر آپ ایک فلو کے وہیں سے شروع کرنا ہوگا, بنا کرنی ہوگی. ہاں, تو آپ ایک فلو کے اندر یہ وہیں سے شروع کرنے کا جو معاملہ ہے تو ہم پہلے بتا چکے ہیں, وہی 4 چکر اور 4 سے کم چکر والا جو کئی دفعہ بتا چکا ہوں میں. تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ ایک فلو کے اندر جو طواف کر رہے ہیں وہ یا کر رہی ہیں وہ آپ جاری رکھیں, اس کے بعد آپ پانی پی لیں, زمزم شریف جو ہے وہ نوش کر لیں. لیکن اگر بالفرض ناقابل برداشت ہے یا واقعی کوئی ایسی بیماری ہے تو پینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے پی لیں, پینا بھی جائز ہے, گناہ نہیں ہے. بلکہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی صحیح ابن خزیمہ کی ایک روایت کے مطابق ثابت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے بھی طواف کے دوران جو ہے وہ شرب الماء, اپنے پانی نوش فرمایا ہے. تو چونکہ سرکار علیہ السلام سے بھی پینا ثابت ہے تو اس لیے جو ہے وہ پینا جائز ہے. لیکن میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ سرکار علیہ السلام کا جو فعل ہوتا ہے نا کبھی کبھار کا,
صرف کبھی کبھار کا فعل وہ اس بات سنیت کے لیے کافی نہیں ہوتا، اس کی بنا پر اسے سنت نہیں کہنا چاہیے. یعنی اب یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ سرکار علیہ السلام سے پینا ایک دفعہ ثابت ہے تو ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ طواف کے دوران پانی پینا سنت ہے. سنت نہیں، کیونکہ وہ کبھی کبھار کا آپ نے فرمایا تھا کہ کئی بار کا ہونا ضروری، تعدد ہونا ضروری. سنت قرار دینے کے لیے تعدد ہونا چاہیے. بار بار کوئی فعل سرکار علیہ السلام نے کیا ہو تو اسے سنت قرار دیا جا سکتا ہے. ایک دو بار تین بار کا جو فعل ہے اسے سنت نہیں کہا جا سکتا. وہ سرکار علیہ السلام کا فعل تو ہے لیکن وہ سنت ہو ضروری نہیں. سنت طریقہ ہے، طریقہ وہی بنے گا. لفظ پہ غور کریں تو بھی یہی ہے، طریقہ بننا ہی وہی ہے. طریقے کا لفظ اسی کے لیے بولا جا سکتا ہے نا کہ جو کام بار بار کیا جاتا ہو. اگر ایک کام ایک بار ہوا یا دو تین بار ہوا تو وہ طریقہ نہیں ہے. تو سنت کا معنی یہ ہے طریقہ. اور پہلے بھی میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ سنت جو ہے وہ طریقتن مسلوکتن فی الدین، وہ طریقہ جو دین میں رائج ہو، جس پر دین میں چلا جاتا ہو. تو ایک ہے کوئی کام کبھی کبھار کرنا، تو کبھی کبھار کرنا چونکہ ثابت ہے تو جواز تو اس سے ثابت ہو گیا کہ جائز ہے پینا. تو اسی سے جواز کا اس بات بھی ہے کہ پینا جائز ہے لیکن سنت نہیں ہے. تو اب یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ میں سنت سمجھ کے پی رہا ہوں یا پی رہا ہوں، ایسا نہیں. ویسے آپ کو پیاس لگی ہے اور آپ پینا چاہتے ہیں، آپ نے پی لیا تو کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مضایقہ اس میں نہیں. جناب بہت شکریہ آپ کا، ماشاءاللہ مفصل اور جامع معنی گفتگو آپ ہمیشہ کی طرح فرماتے ہیں اور آج بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں شکر گزار ہوں عالمہ شفق غلام مصطفیٰ آپ کی، عالمہ افق مزمل آپ کی، اور آپ دونوں کے لیے دعا گو ہوں. ماشاءاللہ آج بھی عمدہ گفتگو رہی. جناب آج کے لیے بس اتنا ہی. آج ہم نے کوشش کی کہ سعی کے تعلق سے اور دیگر معاملات یعنی حلق اور تقصیر کے تعلق سے ہم نے آج کلام کیا اور مفتی صاحب نے اور عالمات نے ہم سب کی رہنمائی کی. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اگلے ہفتے حج ہی کے احکام کے تعلق سے ایک اور موضوع یا اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ناظرین. دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.